میرا نام ڈاکٹر محمد اشرف اعوان ہے. میں سائیکیٹرسٹ ہوں اور پچھلے تقریباً 33 سال سے سائیکیٹری میں کام کر رہا ہوں. میں نے آرمی میڈیکل کالج سے گریجویشن کی، اس کے بعد اے ایف ایم کالج سے سائیکیٹری کا ڈپلومہ کیا اور پھر کالج آف فزیشین اینڈ سرجن سے ممبرشپ کا ایگزام کیا. تو فوج میں، ایئر فورس میں اور سول ہاسپٹل میں کام کرنے کے بعد میں پھر اپنا کلینک کرتا ہوں سرگودا میں اور پنڈی میں، 2 جگہوں پہ. 3 دن ادھر ہوتا ہوں، 3 دن سرگودا ہوتا ہوں، 3 دن پنڈی اور میڈیکل کالج میں پڑھاتا بھی ہوں. تو جیسا کہ ہم میں سے زیادہ تر لوگ جانتے ہیں کہ 10 اکتوبر ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے ہے. یہ جو ہیلتھ ڈیز یا کوئی بھی ڈیز منائے جاتے ہیں، یہ اس لیے ہوتا ہے کہ کسی چیز کے بارے میں آگاہی ہو، یعنی اس کے بارے میں لوگوں کو کچھ پتہ چلے کہ یہ کیا ہے. ورنہ تو مطلب ہر روز لوگوں کو پتہ ہوتا ہی ہے کہ آج فلاں بیماریاں ہیں یا یہ ہے وہ ہے. لیکن ڈائبٹیز کا ڈے منایا جائے تو ذرا ڈائبٹیز کے بارے میں لوگوں کو ذیابیطس، شوگر پتہ چل جاتا ہے. بلڈ پریشر کے دن منایا جائے، بوڑھوں کا دن، کوئی اور کسی طرح کے دن. تو ہم لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ 10 اکتوبر کے حوالے سے لوگوں کو آگاہی دی جائے دماغی اور نفسیاتی بیماریوں کے بارے میں. ایک اسٹڈی ہوئی، ریسرچ ہوئی، تحقیق ہوئی، کافی سال پہلے کی بات ہے، میرے کچھ کولیگز نے مل کے کی. تو انہوں نے یہ بتایا کہ 33% لوگ پاکستان میں کوئی نہ کوئی ایک یا دوسری سائیکیٹرک بیماری میں مبتلا ہے، نفسیاتی بیماری میں. ایسی بیماری جس کا علاج ہونا چاہیے، یعنی وہ علاج کے بغیر پھر رہے ہیں یا رول رہے ہیں بیچارے، یا ان کی اپنی زندگی یا دوسروں کی زندگیوں پہ اثر پڑ رہا ہے لیکن ان کا علاج نہیں ہو رہا. ترقی یافتہ ملکوں میں لوگ 6 مہینے بعد یا سال بعد جا کے اپنا ٹیسٹ کرواتے ہیں، ملتے ہیں، اور لوگ سائیکیٹرسٹ سے ملتے ہیں، سائیکالوجسٹ سے ملتے ہیں کہ یار مجھے بتاؤ کہ مجھ میں کوئی خرابی یا کمی بیشی ہے جس کو میں ٹھیک کر لوں. جیسے آپ اپنے بلڈ کے ٹیسٹ کراتے ہیں جسمانی بیماریوں کے لیے. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی. ایک دفعہ بنوں میں سی ایم ایچ میں کام کر رہا تھا، ایک بندہ آیا میرے پاس. میں نے کہا جی کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا سر مجھے چیک کریں اور بتائیں کہ کیا مجھے کوئی بیماری تو نہیں ہے، نفسیاتی بیماری. میں نے کہا بنوں جیسی جگہ پہ تو یہ مجھے بڑا حیرت اور خوشی ہوئی. اس نے کہا سر اس لیے کہ میں انگلینڈ میں رہا ہوں 25 سال اور وہاں میں نے دیکھا ہے کہ لوگ، میرے جو کولیگز تھے، جاننے والے دوست احباب، وہ سال میں 2 دفعہ جاتے ہیں، اپنے سارے فزیکل ٹیسٹ بھی کراتے ہیں، خون پیشاب ٹیسٹ، اور سائیکیٹرسٹ کو ملتے ہیں. ذہنی صحت جسمانی صحت سے زیادہ ضروری ہے. اس لیے میں نے بھی یہ رویہ اپنایا جب میں وہاں سے آیا ہوں. تو میرے معاشرے میں عام طور پہ ذہنی بیماریوں کو بہت نظر انداز کیا جاتا ہے، ان کو لفٹ نہیں کرائی جاتی، ان کو کچھ سمجھا نہیں جاتا. مثال کے طور پہ میرے پاس جب میں ایئر فورس میں تھا تو ایک خاتون آئی، بیچاری 70 کے قریب، ساس بنی ہوئی تھی، بچوں کی شادیاں ہو گئیں. تو میں نے ان سے کہا کہ ان کو کچھ پریشانی ہے. انٹرویو کرنے کے بعد کہا ان کو اپنی بیٹے اور بہو سے کچھ گلے تھے. تو ان کے ہسبینڈ نے کہا کہ ان کو روٹی پیٹ بھر کے ملتی ہے تو ان کو کیا پریشانی ہے. یعنی وہ یہ سمجھتا ہے کہ جس کو روٹی پیٹ بھر کے مل جائے اس کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، اس کو کچھ نہیں ہونا چاہیے. تو روٹی تو یار گائے، بھینس، بیل، بکری کو ملتی ہے. انسان تو سوچتا ہے نا، ہر چیز کا سوچتا ہے. اب آج کل ہم کتنا سوچتے ہیں اپنے ملک کے بارے میں، پوری دنیا کے بارے میں، اپنے بارے میں، ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے، دوست احباب، حالات. تو انسان تو سوچتا ہے، وہ چاہے یا نہ چاہے، دونوں صورتوں میں سوچتا ہے، تو اس پہ اثر ہوتا ہے. تو زیادہ سوچ ہو تو زیادہ بیماریاں آ سکتی ہیں، پھر اور آتی ہیں. جیسے کہ میں نے کہا 33% بیماریاں ہیں، جن میں سب سے کامن جو ہے وہ ڈپریشن ہے. اب ڈپریشن کی کچھ پکی علامات ہیں، یعنی دل کا اداس ہونا، جسے کہتے ہیں کہ مغموم ہے، اداس ہے، دکھی ہے. پشتوں میں بنوں میں پیشنٹ سے پوچھتا تھا تس زڑ دے سرنگے خپاوی، کہ مطلب تیرا دل کیسا ہے، اداس ہے؟ تو وہ کہتے تھے ہاں ڈاکٹر صاحب زما زڑا دے ڈیر خپاوی، کہ بہت دل میرا اداس ہے، بغیر وجہ کے یا وجہ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. تو رونے کو دل چاہنا،
کسی اچھے کام میں دل نہ لگنا، خوشی حاصل نہ ہونا، یہ چیز اگر 15 دن سے زیادہ ہو تو ڈپریشن کی طرف جائیں۔ اس کے علاوہ پھر اور بڑی بیماریاں، اسکیزوفرینیا ہے، وہ بڑی بیماری ہے، اینزائٹی ہے جسے ہم پریشانی کی بیماری بھی کہتے ہیں، ڈرگ ڈپینڈنس ہے، یعنی لوگ نشے پہ چلے جاتے ہیں، بچوں میں پیشاب رات کو بستر میں کر دینے کی بیماری، اسکول نہ جانا، بڑوں میں بھولنے کی بیماریاں، ڈیمینشیا، عورتوں میں پریگنینسی اور بچہ پیدا ہونے کے بعد پرپل سائیکوسس، پرپل ڈپریشن کی بیماریاں، مردوں میں بہت ساری اور بیماریاں، سر درد سے لے کے جسم کانپنے تک، معدہ خراب ہونے تک، کئی دفعہ پیچھے دماغی وجوہات ہوتی ہیں۔ تو ہمیں دماغی وجوہات کو پہچاننا ہوگا، ان کو سمجھ کر آگے چلنا ہوگا، اور ان مریضوں کو عزت دینی ہوگی۔ ہم ان کو کئی دفعہ کلنک کا ٹیکے کی طرح سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ایک ٹیبو ہے، یہ ایک تہمت ہے، سائیکیٹرسٹ کے پاس نہیں جانا چاہیے، صرف پاگل جاتے ہیں۔ پاگل نہیں، آج کل تقریباً ہر ایک کو ضرورت ہے۔ تو اپنے ارد گرد دیکھیں، خود کو بھی انالائز کریں، اگر آپ کو ضرورت ہے تو اپنا علاج کروائیں اور بہتر زندگی گزاریں، اپنے لیے بھی اور اپنے قریب والوں کے لیے۔ السلام علیکم۔